اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، آج کچھ باتیں ڈیٹیل کے ساتھ کرنی تھیں، اس لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور کچھ جاہلوں کو جواب دینے کی ضرورت پیش آئی، تو اس لیے جو ہے میں یہاں پر آیا ہوں۔ ایک جاہل مقلدین کے ساتھ میری جو ہے وہ بات ہوئی کچھ مسئلے کے اوپر کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ قاتلین عثمان کے اندر صحابہ کرام شامل تھے۔ پہلے اس نے یہ کہا، جس کا کلپ میں نے وہاں پہ جو ہے وہ پوسٹ میں رکھا بھی تھا۔ جب اس بات کا جواب میں نے دیا تو اس کے بعد میں لائیو ان کے پاس گیا اور میں نے ان کے ساتھ جا کر بات کی کہ آپ صحیح سند کے ساتھ ایک بھی روایت پیش کر دیں جس کے اندر یہ موجود ہو کہ قاتلین عثمان میں صحابہ کرام شامل تھے، جبکہ ان کا جو استاد ہے مرزا جیلمی، وہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ قاتلین عثمان میں، قاتلین میں، باغیوں میں نہیں، وہ کہتا ہے قاتلین میں اصحاب شجرہ شامل تھے۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ہم رجوع کرتے ہیں کہ صحابہ کرام تو اس کے اندر شامل نہیں تھے، لیکن جو اس کے اندر باغی تھے، باغیوں کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام شامل تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے اس نے مجھے جواب دینے کی کوشش کی، جس کے اندر اس نے مختلف باتیں کی۔ سب سے پہلے اس نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ یہ روایت متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم اس کو روایت کو صحیح نہیں مانتے۔ لیکن اس کو میں نے حدیث کہہ کر بولا تو اس نے کہا کہ آپ نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے کہ یہ حدیث ہے، جبکہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ جو حدیث لفظ ہے اس کا اطلاق تو موضوع حدیث کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جو جھوٹی حدیث ہوتی ہے، جعلی حدیث ہوتی ہے۔ دراصل وہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ لفظ حدیث ضرور بولا جاتا ہے، کیونکہ حدیث مرفوع بھی ہوتی ہے، موقوف بھی ہوتی ہے، مکتوب بھی ہوتی ہے۔ اگر صحابی اور تابعی کا قول حدیث کہلاتا ہے تو اسی طرح موضوع جعلی حدیث کے ساتھ بھی لفظ حدیث بولا جاتا ہے۔ جیسے شیخ البانی نے کتاب لکھی ہے السلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، یعنی احادیث ضعیفہ اور موضوعہ، یعنی موضوع اور جعلی کے ساتھ بھی انہوں نے حدیث کا لفظ استعمال کیا۔ اور سب سے بڑی بات، جب ان کے استاد سے سوال ہوتا ہے کہ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے تو وہ کہتا ہے اس حدیث کے الفاظ، یہ حدیث کے الفاظ متصل سند کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو پہلے تو اپنے استاد کو جا کے سکھاؤ اور اس کے اوپر جھوٹ کا فتویٰ لگاؤ کہ اس نے بھی لفظ حدیث بولا ہے بخاری کی اس روایت کے ساتھ۔ یعنی اتنے جاہل ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے سب سے پہلے جو بیسک بات ہے علم حدیث کی اسی میں بلنڈر کیا اور ان کی جہالت سامنے آئی۔ تو اس نے خود الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ حدیث کے الفاظ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ حدیث یا روایت صحیح نہیں ہے چاہے یہ بخاری کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، ایک کنٹینیوس سند کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس نے اس کو اپنی جہالت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بات ہوئی صحیح بخاری کی 695 نمبر روایت کے اوپر، کہ میں نے اس کی وضاحت میں کہا تھا کہ اس روایت کے اندر جو امام و فتنت ان کے الفاظ ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی باغی تھا یا کوئی فتنہ پرور امام تھا، بلکہ محدثین نے اس کی شرح کی ہوئی ہے کہ امام و فتنت ان کے الفاظ امام و فی فتنت اس سے مراد ہے۔ اور وہاں پر جو اس حدیث کا میں نے دوسرا طریق، جب میں اس کے ساتھ ڈیبیٹ میں تھا تو میں نے کہا کہ تمہیں اس کے دوسرے طریق کا پتہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ طریق پہ تو ہم جا نہیں رہے، آپ یہ بتائیں کہ وہ کون تھے۔ تو اب میں آپ کو طریق کی طرف لے کے آتا ہوں۔ سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر یہ اس حدیث کا دوسرا طریق موجود ہے، یہی سند ہے اور یہی واقعہ ہے کہ حضرت عثمان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سیدنا علی نماز پڑھا رہے ہیں، جبکہ آپ خلیفہ راشد اور جو ہیں وہ
امام و عامہ یعنی عام طور پر امام آپ ہیں، خلیفہ راشد آپ ہیں، اس لیے ہم ڈر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیک عمل ہے آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یہ 5856 5856 نمبر روایت ہے، میں نے حدیث کی شرح حدیث سے کی ہے، اور یہ اس اسلام 360 سے ترجمے پڑھ کے جو ہے وہ محدث بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، اب اس حدیث کی شرح میں نے محدثین سے بیان کی۔ اب کیا تھی؟ الاستذکار امام ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 34 کے اوپر لکھتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان محصور تھے تو نماز سیدنا علی پڑھا رہے تھے۔ صفحہ نمبر 35 کے اوپر آگے جا کے امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ امام و فتنۃ سے مراد یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی فتنہ پرور یا کوئی فتنہ اٹھانے والا امام تھا، بلکہ اس سے مراد ہے امام فی فتنۃ، یعنی کہ جو فتنے کا وقت یا فتنے کا دور چل رہا تھا اس دوران جو مسجد میں امام تھا، مسجد نبوی میں، وہ اس سے مراد ہے۔ تو حدیث کا فہم، بعض اوقات حدیث کا جو ترجمے آپ کو ملتے ہیں وہ لفظی طور پر کیے جاتے ہیں، لیکن حدیث ہمیشہ محدثین کے فہم اور اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ وہ اس ویڈیو میں کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے سامنے محدثین کے اقوال کی اوقات نہیں ہے، تو بھائی آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ اس حدیث کی یہ وضاحت کر رہے ہیں؟ جبکہ محدثین کے فہم کے مطابق حدیث سمجھنا اور محدثین کا فہم لینا یہ اہل سنت کا منہج ہے، رافضیوں کا خیر نہیں ہے۔ آگے چل کے فتح الباری کا میں نے حوالہ دیا۔ فتح الباری کی اسی حدیث کی شرح میں امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 2 صفحہ 189 کے اوپر یہی بات لکھی ہے کہ امام و فتنۃ سے مراد امام فی وقت فتنۃ ہے، کہ فتنے کے وقت کا امام، اور اسی طرح انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا بھی ذکر کیا ہے۔ عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح ہے، اسی کے اندر اسی روایت کے تحت امام عینی رحمۃ اللہ علیہ جلد 5 صفحہ 231 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد امام و فی فتنۃ سے مراد امام یعنی امام و فتنۃ سے مراد امام و فی فتنۃ ہے، یعنی فتنے کے وقت کا امام، نہ کہ باغیوں کا مقرر کردہ امام، جیسا کہ اسلام 360 میں غلط ترجمہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے مولا علی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام پر جھوٹ کون باندھتا ہے۔ جھوٹ وہ باندھتا ہے جو کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خوارج کے جنازے پڑھائے تھے۔ کوئی ایک سند صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو، صحیح سند کیا ضعیف، جب اس سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ خوارج کو سیدنا علی جو ہیں وہ مسلمان سمجھتے تھے۔ تو اب کیا مطلب ہوگا کہ جس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں ہم اس کے جنازے بھی پڑھاتے ہیں؟ جیسے میں اس بندے کو مسلمان سمجھوں یا اس کے چیلوں کو، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے؟ یہ تو قطعاً اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام پر جھوٹ کس نے باندھا ہے یہ بھی میں نے بتا دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسند احمد کی اس نے ایک روایت پیش کی۔ پہلے کہتا ہے کہ قاتلین کے اندر جو ہیں وہ صحابہ شامل تھے پرانی ویڈیو کے اندر، پھر جب تھوڑا سا اس کو سافٹ ویئر اس کا ٹھیک ہوا تو اس نے کہا نہیں، باغیوں کے اندر شامل تھے، اور باغیوں کو ثابت کرنے کے لیے اس نے مسند احمد کی ایک روایت پیش کی جو 420 نمبر پر موجود ہے، جس کے اندر یہ موجود ہے کہ جب سیدنا عثمان محصور تھے، ان کو گھیرا ہوا تھا، تو آپ اپنے گھر کے بالا خانے سے سامنے آئے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، تو ان کو یہ الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہنے والوں سے یہ جو ہے وہ پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہنے والا۔ پھر وہ آگے سے ساتھ والے سے پوچھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت والے کون ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے صحابی۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کون تھے۔ بہرحال آگے چل کے وہ مختلف وقتوں کی جیش اسرا کے حوالے سے جو غزوہ تبوک میں تھا، بیت رضوان کے حوالے سے لوگوں کی گواہی لیتے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس نے اس سے کہا کہ جو باہر کھڑے تھے تو وہ صحابہ کرام تھے، تو وہ سارے وہی تھے جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ ہم حدیث کو محدثین کے فہم سے سمجھتے ہیں، محدثین نے جس حدیث کا معنی اور مفہوم لیا ہے ہم وہ سمجھیں گے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اس حدیث سے کسی ایک محدث نے
اہل سنت میں سے پورے 1400 سال میں کسی ایک نے یہ رزلٹ نکالا ہو کہ وہ جو باغی موجود تھے ان میں صحابہ کرام شامل تھے؟ آپ ثابت کریں۔ خود یہ اپنا فہم دیتے ہیں، اور جب ہم محدثین کا فہم دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تقلید کر رہے ہیں، جبکہ میں نے بتایا تھا کہ دین میں تقلید کا مسئلہ، یہ کتاب لکھی ہے شیخ زبیر علیزی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے صفحہ نمبر 91 کے اوپر لکھتے ہیں کہ تقلید کا علاج ہی یہ ہے کہ محدثین اور اسلاف کا فہم بیان کیا جائے، یعنی یہ دو باتیں اپوزٹ ہیں۔ تو میں یہاں پہ تقلید کا کرنے کا نہیں کہہ رہا، میں تقلید سے جان چھڑانے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس حدیث سے کسی نے فہم یہ لیا ہے کہ صحابہ کرام نے محاصرہ کیا ہوا تھا؟ جبکہ اگر یہ بات کی جائے کہ باہر کون کھڑے تھے، تو باہر تو سیدنا علی بھی موجود تھے، سیدنا طلحہ بھی موجود تھے، ابن زبیر بھی موجود تھے، سیدنا حسن بھی موجود تھے۔ اور ایک اسی طرح کا طریق مسند احمد کے اندر آگے چل کے 511 نمبر کے اوپر موجود ہے، 511 ہے یا 21، میں اس کو کنفرم کروں گا، 511 ہوگا۔ تو اس کے اندر بھی الفاظ اسی طرح کے موجود ہیں کہ وہ بہرحال اس میں یہ نہیں ہے کہ محاصرے کا وقت تھا، لیکن وہ حج کے وقت کی بات تھی، اور وہ سیدنا طلحہ کے ساتھ اس طرح کی ان کے ساتھ مخاطب ہو کے یہ گواہیاں لے رہے تھے جس طرح انہوں نے اس روایت کے اندر لی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ ابہام اور ویگ بات ہے کہ ان میں کون لوگ شامل تھے جن سے حضرت عثمان نے خطاب کیا۔ اور سب سے بڑی بات میں نے یہ کر دی کہ کوئی ایک محدث پیش کر دے جس نے اس حدیث کا یہ فہم لیا ہو۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم محدثین کا فہم نہیں لیتے تو ہم آپ کا فہم لینے کیوں لیں؟ آپ کی کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے اوپر میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ ان کے نیچے سے انشاءاللہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکلے گی۔ وہ اس طرح سے کہ ان کا روحانی دادا ہے اسحاق جھالوی، ٹھیک ہے، وہ ایک کتاب کی تعریف کیا کرتا تھا جس کا نام تھا فتنہ و مقتل عثمان ابن عفان۔ عبداللہ بن الغبان الصبحی کی کتاب ہے۔ جب اس کے اوپر تاریخ شہادت عثمان سے کے متعلق اس سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بڑی کمال کی کتاب ہے، ادے وچ حدیثی بحث کی گئی ہے۔ اب اسی کتاب کے اندر یہ روایت اس نے نقل کی ہے، جو عبداللہ بن الغبان الصبحی ہیں، صفحہ نمبر 349 کے اوپر انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اب یہ روایت نقل کی ہے اور سند اس کی اس کو حسن کہا ہے، لیکن مقدمے کے اندر یہ ہستی، یہ عالم، یہ دکتور عثمان بن عبداللہ بن الغبان الصبحی یہ واضح طور پر لکھ چکے ہیں کہ قاتلین عثمان میں بھی کوئی صحابی شامل نہیں، اور صفحہ نمبر 12 کے اوپر لکھتے ہیں لم یخرج احد من الصحابۃ علیہ، کہ کسی صحابی نے نبی حضرت عثمان کے خلاف خروج یا بغاوت یا ان کا محاصرہ نہیں کیا تھا۔ تو باغیوں میں بھی کوئی صحابی شامل نہیں تھا۔ یعنی اس حدیث کا یہ مطلب جو اس جاہل نے پیش کیا، یہ عبداللہ بن الغبان نے بھی بیان نہیں کیا، اور وہ صحابہ کو اس عمل سے اور اس فتنے سے بری قرار دے رہے ہیں کہ صحابہ نے نہ بغاوت کی نہ قتل میں حصہ لیا۔ اب دوسری بات یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو مانتے ہیں کہ قتل عثمان میں شامل نہیں تھے۔ بھائی ماننا نہیں تو کیا کرنا ہے؟ لیکن آپ کا جو استاد ہے جاہل وہ تو کہتا ہے صحابہ شجرہ شامل تھے۔ اب میں اس کو بھی جواب دیتا ہوں کہ فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے 743 نمبر کے اوپر کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ سیدنا علی کے پاس یہ خبر پہنچی کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ مربت کے مقام پر قاتلین عثمان پر لعنت کر رہی ہیں، قاتلین عثمان پر کو کیا کر رہی ہیں؟ لعنت کر رہی ہیں۔ پھر سیدنا علی نے بھی یہ سن کر ہاتھ بلند کیے اور حتیٰ کہ وہ ان کے یہ کندھوں کے سامنے آ گئے، اتنے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا میں بھی لعنت کرتا ہوں جنہوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا، اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت فرمائے، میدان میں لعنت فرمائے، پہاڑ میں لعنت فرمائے، یعنی وہ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے۔ یہ جواب اس کے جاہل استاد کو ہے جو کہتا ہے صحابہ شجرہ شامل تھے۔ تو اب میں اسے پوچھتا ہوں کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام وہ صحابہ کے اوپر لعنت کرتے تھے، اصحاب شجرہ کے اوپر لعنت کرتے تھے؟ نہیں،
وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ قاتلین عثمان میں کوئی صحابی شامل نہیں ہے۔ اب آگے چلیں، اگر آپ صحابہ کو قاتلین عثمان مانیں گے تو پھر آپ سیدنا علی کا بھی دفاع نہیں کر سکیں گے، پھر آپ کو یہ مقدمہ لڑنا پڑے گا کہ کیا سیدنا علی بھی صحابہ پر لعنت کرتے تھے۔ اب ذرا آگے چلیں، میں نے اس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ قتل عثمان کے اندر کوئی ایک بھی صحابی شامل نہیں۔ یہ بات امام نووی نے جلد 15 صفحہ 148 کے اندر لکھی ہے، جہاں پہ کتاب و فضائل صحابہ شروع ہوتا ہے۔ اس نے یہ تو بات مانی ہے کہ قتل عثمان میں کوئی صحابی شامل نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اب آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ میں نے تبری کے حوالے سے یہ بات کی کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ باغیوں میں شامل تھا، جبکہ میں نے یہ بات تبری کے حوالے سے نہیں کی تھی، میں نے ابن کثیر کے حوالے سے کی تھی، اور ابن کثیر کی بھی کوئی روایت پیش نہیں کی تھی، امام ابن کثیر کا فیصلہ سنایا تھا، امام ابن کثیر کا قول سنایا تھا جو ان کا اپنا قول ہے اپنی کتاب کے اندر، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جو لوگ سیدنا عثمان کے باغیوں میں تھے، احرق الباب ودخلوا علیہ، وہ دروازے کو جلا کر جو ہے وہ داخل ہوئے حضرت عثمان کے پاس، احرقو کا معنی جلانا ہی ہوتا ہے، ان کے اندر آگے وہ فرماتے ہیں لیس فیہم احد من الصحابہ، یعنی ان باہر سے آنے والوں میں بھی کوئی صحابی شامل نہیں تھا، ولا ابنائہم، نہ کسی صحابی کا بیٹا تھا، الا محمد بن ابی بکر، سوائے محمد بن ابی بکر کے۔ میں نے باغیوں میں اس کا ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے قاتلین کا میں محمد بن ابی بکر کا نام لے دیا ہے، اور کہا کہ میں نے تبری کے حوالے سے بات کی، جبکہ یہ دونوں باتیں اس کی جھوٹ تھیں۔ میں نے باغیوں کے اندر اس کے شامل ہونے پہ قول پیش کیا تھا، اور پیش میں نے تبری سے نہیں کیا تھا، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے پیش کیا تھا، جلد 7 صفحہ 185 کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر میں تو خود اس بات کا قائل ہوں کہ جب محمد بن ابی بکر اندر گئے ہیں، انہوں نے سیدنا عثمان کی داڑھی پکڑ لی، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے داڑھی پکڑی، یہ تاریخ خلیفہ بن خیاط کے اندر صفحہ 103 کے اوپر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ جب انہوں نے داڑھی پکڑی تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ تیری جگہ ہوتا، یعنی سیدنا ابو بکر ہوتے، تو نہ وہ اس طرح کرتا جیسے تو کر رہا ہے، نہ اس طرح بات کرتا میرے ساتھ جس طرح تو میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ جب یہ بات سیدنا عثمان نے محمد بن ابی بکر سے کی تو وہ وہاں سے شرمندہ ہو کر نکل گئے، وَتَرَكَهُ، اور محمد بن ابی بکر نے سیدنا عثمان کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہم تو محمد بن ابی بکر کو قاتل نہیں کہتے، لیکن باغیوں میں اور اس فتنے میں شامل لوگوں میں ضرور شمار کرتے ہیں۔ یہ بات تھی جو ہے وہ محمد بن ابی بکر کے حوالے سے۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ محمد بن ابی بکر جو ہے محمد بن ابی بکر جو ہے وہ صحابی تھا، تو وہ قاتلین عثمان میں شامل تھا یا باغیوں میں شامل تھا، تو پہلی بات ہے کہ محمد بن ابی بکر نے شیر خوارگی میں تھا، 10 ہجری میں پیدا ہوتا ہے، 11 ہجری میں سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے۔ شیر خوارگی میں ہوتا ہے جب نبی علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک بھی حدیث وہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے نہیں سنتا۔ آپ اس کے مقابلے میں ایک ایسے صحابی کے اوپر تان کرتے ہیں جس کا بالاتفاق صحابی ہونا ثابت ہے، جو نبی علیہ السلام سے حدیث سے سنتا ہے، جو وہی لکھتا ہے، جو آپ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس نے کہا کہ میں نے تبری کا حوالہ دیا، میں نے تبری کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ تبری کا حوالہ تو وہ دے کے صحابہ کے اوپر تان کرنے لگا تھا کہ ان کے اندر معاذ اللہ منافقین شامل تھے، اور میں تبری سے نام بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک جو جاہل بیٹھا ہوا تھا جس کا وہ چینل تھا۔ بہرحال میں نے یہ ساری باتیں کلیئر کر دی کہ پہلی بات یہ ہے کہ موضوع کے ساتھ بھی حدیث بولا جاتا ہے، اور ان کے استاد جیلمی نے خود حدیث کا لفظ بخاری کی اس روایت کے ساتھ بولا ہے۔ 695 کے اوپر میں نے مکمل تفصیل پیش کر دی کہ وہ بہقی کی دوسری جو اس کے اندر طریق موجود ہے اس سے وضاحت ہوتی ہے۔ مسند احمد کی جو اس نے روایت پیش کر کے بڑی بغلیں بجائیں، میں نے سوال کیا ہے
کہ اس سے باغیوں کا جو ہے وہ باغیوں میں صحابہ کے شامل ہونے کا فہم کس نے لیا ہے، مجھے ایک بھی ثابت کر دے۔ اگر آپ نہیں ثابت کر پائیں گے تو ہم آپ کے موقف کو، آپ کے جو فہم ہے اس کو پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ پھر میں نے فتنۃ و مقتل عثمان سے ثابت کیا کہ جو شخص اس روایت کو لے کے آ رہا ہے وہ خود یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ صحابہ باغیوں میں شامل نہیں تھے، یعنی اس نے بھی اس حدیث کا وہ فہم نہیں لیا۔ اگر آپ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں تو دیں۔ میں نے یہ ثابت کیا کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ باغیوں میں شامل تھا، نہ کہ قاتلین میں شامل تھا۔ اور اسی طرح یہ تمام باتوں کا جواب اب دیں۔ میں نے مسند احمد کی روایت کا جواب دیا۔ آپ نے جو کہا کہ مولا علی علیہ السلام پر میں نے جھوٹ باندھا، میں نے نہیں باندھا، مرزا جیلمی نے باندھا ہے جو کہتا ہے مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے، یہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اور میں نے حدیث سے ثابت کیا تھا کہ سیدنا علی جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے، 5856 کے اوپر موجود ہے۔ میں نے محدثین کا فیصلہ سنایا۔ اب ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کن صحابہ پر سیدنا عثمان کے قتل کا الزام لگایا جاتا ہے، جبکہ وہ تاریخ طبری سے خود اس طرح کی روایتیں پیش کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ادیس البلوی کی جو میں نے پیش کی تھی، تاریخ طبری کے اندر موجود ہے۔ محمد بن عمر الواقدی اس کے اندر موجود ہے۔ امام ذہبی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے روایت نہ لینے پر اجماع ہے۔ امام ابن کیسرانی کہتے ہیں کہ اس کی روایت نہ لینے اور اس کے کذاب ہونے پر اجماع ہے۔ جن کو اجماعی طور پر جھوٹا راوی کہا گیا ان کی روایتیں تو آپ لے کے صحابہ کے اوپر طعن کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں یا سیدنا علی کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہم سیدنا علی کے اوپر جھوٹ نہیں باندھتے۔ پھر انہوں نے اس پرانے لائیو جس میں ڈیبیٹ ہوئی، اس میں انہوں نے مستدرک کی ایک حدیث پیش کی جس سے یہ باور کرانا چاہا، ایک ان کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اس نے یہ باور کرانا چاہا کہ سیدنا حسن نے طلحہ زبیر کو کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ قاتلین عثمان میں شامل ہو جو آج قصاص لینے آ گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کہا کہ حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ خدا کی قسم 4606 نمبر وہ روایت ہے مستدرک للحاکم کی، اور اس کے اندر دارالکتب العلمیہ کا جو نسخہ ہے اس کے اندر اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا ایک تحقیق کے ساتھ چھپا ہے، وداعی کا نسخہ ہے، وہ نسخہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ امام حاکم نے کہیں بھی اس کو صحیح نہیں کہا، اس کے اوپر بات ہی نہیں کی۔ پھر کہا کہ ذہبی نے موافقت کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ دارالکتب علمیہ والے نسخے کے نیچے آپ دیکھیں تو وہاں پہ الفاظ ہیں سکت عنہ ذہبی، کہ ذہبی اس کے اوپر خاموش ہیں، نہ اس کو صحیح کہا نہ ضعیف کہا، جس کا معنی یہ ہے۔ اور اکثر روایات امام ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ جھوٹے راویوں کی روایت کے اوپر سکوت کر جاتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس روایت کو صحیح مان رہے ہیں۔ اسی طرح ذہبی اگر اس روایت کے اوپر خاموش ہیں، اور یہ محدثین اور علم حدیث جاننے والے لوگ جانتے ہیں، نہ کہ مرزا جیلمی اور اس کے جاہل شاگرد، کہ جی جس کے اوپر خاموش ہو ذہبی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ روایت صحیح ہے۔ تو بہرحال ہم احادیث کو محدثین کے فہم پر سمجھنے کے قائل ہیں، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے، اب خود یہ لوگ سارے ڈائلاگ، ساری ویڈیوز رٹی رٹائی مرزا جیلمی کی اور اس کا فہم بیان کرتے ہیں۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم مرزا جیلمی کا فہم نہیں لیں گے، ہم تو محدثین کا لیں گے، پھر آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ ہم سے بات کریں، ہم محدثین کی، ہمارے نزدیک محدثین کی کوئی اوقات نہیں۔ اور بھائی آپ محدثین کو اوقات سکھائیں گے جن کو اتنا نہیں پتا کہ لفظ حدیث کا اطلاق کہاں پر ہوتا ہے؟ آپ لوگ محدثین کو اوقات یاد دلائیں گے جن کو مسیب پڑھنا نہیں آتا اور مسیب پڑھتے ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ آپ محدثین کو اوقات یاد دلائیں گے جنہیں امام ذہبی کا نام لینا نہیں آتا اور ذہبی کہتے ہو۔ آپ محدثین کو اوقات یاد دلاؤ گے جنہیں یہ جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، کتاب کا نام لینا نہیں آتا، سیر و اعلام النبلاء کا، نہ آپ کو نہ آپ کے استاد کو، اور اٹک اٹک کے نام لیتے ہو۔ آپ محدثین کو جو ہے وہ اوقات یاد دلاؤ گے۔ تو یہ میں نے تمام جوابات اور تمام باتیں حوالے کے ساتھ الحمدللہ بیان کر دی ہیں۔ اب اور میں نے محدثین کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ابن کثیر ہوں امام اب ابن کثیر سے زیادہ کون تاریخ کو جاننے والا ہے؟ ٹھیک ہے، امام ابن کثیر نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ باغیوں میں بھی کوئی صحابی شامل نہیں تھا۔
اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ صحابی شامل تھا، اور یہ روایتیں پیش کرتے ہیں جن کو کبھی کسی نے، حتیٰ کہ میں چیلنج پیش کرتا ہوں کہ مرزا جیلمی نے بھی کبھی اس مسند احمد کی 420 سے یہ ثابت نہیں کیا کہ باغیوں میں صحابہ شامل تھے، کسی ایک ویڈیو میں آپ سنا دیں۔ آپ کا استاد اس کو جو ہے وہ صحابہ کے اوپر تان کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، آپ اس سے 4 ہاتھ آگے نکل گئے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ اس حدیث سے یہ فہم نکلتا ہے، ہم یہ کہیں کہ محدثین نے اس کا فہم یہ نہیں لیا، تو پھر ہم آپ کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور محدثین جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ تو یہ باتیں ساری ہم نے الحمدللہ واضح کر دی ہیں، اور یہ سارے ریفرنسز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ التحریر ایک کتاب تھی عبد الرحمن الحلبی کی، انہوں نے بھی یہ وضاحت کی ہوئی ہے کہ قاتلین عثمان میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا، اور یہ کہتے ہیں محمد بن ابی بکر صحابی تھا۔ تو پھر انہوں نے، امام ابن کثیر نے یہ کیوں لکھا کہ لیس فیہم احد من الصحابہ، آگے ہی ان کو لکھ دینا چاہیے تھا الا محمد بن ابی بکر، کہ ان میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا سوائے محمد بن ابی بکر کے، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں احد من الصحابہ بلا ابنائہم الا محمد ابن ابی بکر، کہ سوائے محمد بن ابی بکر کے کسی صحابی کا بیٹا بھی شامل نہیں تھا۔ تو امام ابن کثیر کے نزدیک بھی محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیں، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ جو قاتل تھے محمد بن ابی بکر کے، وہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں تھے، وہ معاویہ بن خدیج تھے، معاویہ بن خدیج تھے۔ یہ مستخرج ابی عوانہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ سارا جاہلانہ اعتراض ہے، جن کو اصول حدیث سے واقفیت نہیں ہے، وہ صحابہ کے اوپر تان کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔